الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم کہ اس نے ایک مرتبہ پھر اس جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں مسجد میں حاضر ہو کر یہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہم سب کا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پیارے آقا سرور کائنات شاہ موجودات شاہ آدم و شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک عافیت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درود پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر دن بھر میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے کتب اللہ بین عینیہ، اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ نے بے شمار فضائل و برکات عطا فرمائی، ایسے ایسے کمالات عطا فرمائے کہ جو اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو ید بیضا دیا، چمکتا ہوا ہاتھ دیا، کسی کو عصائے مبارکہ دیا، کسی کو یہ کمال دیا کہ وہ اللہ کی عطا سے مردوں کو زندہ کر دیتے، کسی کو یہ کمال دیا کہ وہ کوڑ اور برس اور اندھوں اس طرح کی بیماریوں کو اللہ کی عطا سے ٹھیک کر دیا کرتے تھے، کسی کو اللہ نے ایسا کمال دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنی اس کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے تو آسمان والے اڑنے والے وہ جو پرندے تھے وہ بھی ساکت ہو جایا کرتے تھے۔ الغرض اللہ نے مختلف انبیاء کرام کو مختلف معجزات، مختلف کمالات عطا فرمائے، لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو ہر چیز کی کثرتیں عطا فرمائی ہے، وہ چاہے معجزات کی کثرت ہو۔ اس میں بہت سارے مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد وہ حوض کوثر ہے جو بروز قیامت ملے گا، کچھ نے کہا اس سے اولاد کی کثرت ہے، کچھ نے کہا مال کی کثرت، کچھ نے کہا امتیوں کی کثرت۔ الغرض اگر مجموعے کو دیکھا جائے تو اللہ نے اپنے حبیب کو ہر طرح کی کثرتیں عطا فرمائی۔ اسی مقام و مرتبے کی لڑی میں سے ایک چیز معراج شریف کا واقعہ بھی ہے۔ آج 25 رجب المرجب ہے اور کل 26 رجب المرجب ہوگا آنے والا دن، اور کل وہ رات ہے کہ جس رات پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج شریف کے اس عظیم فیضان سے نوازا جو اس سے قبل کسی کو نہیں عطا فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج اگر ہم کلام کریں اس پر کہ یہ مختلف واقعات پر کہ ایسا ہوا ایسا نہ ہوا، لیکن غور کریں کہہ رہا کون ہے۔ کسی کی بات بتانے کے لیے کسی کے میں فضائل بیان کروں، میں بیان کروں گا، میرا کوئی بھائی بیان کرے گا، لیکن خود اللہ کلام پاک میں اپنے قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے 15ویں سپارے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات کوئی جھوٹ نہیں بولنے والی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی اپنا حکم ارشاد فرماتا ہے صراحتاً حکم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم،
اے لوگوں تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا، قسم کو نہیں ارشاد فرمایا، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاکی کا بیان کیا، کیونکہ رب کی ذات کو معلوم تھا کہ معترض اٹھے گا، اعتراض کرے گا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تو کہا رب جھوٹ سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے ایک محبوب بندے کو ایک رات کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر عطا فرمائی۔ وہ شب معراج کی رات تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمال اور یہ برکتیں عطا فرمائی۔ جب اس پہ بہت سارے کلام ہوئے، مختلف آراء بن گئی، مختلف فرقے بن گئے، لوگ کہنے لگے، کچھ کہنے لگے کہ جسم کے ساتھ تھی، کچھ کہنے لگے فقط روح کے ساتھ تھی۔ یہ سلسلہ ابھی سے نہیں، شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک تخت عطا فرمایا تھا کہ جس کے اوپر آپ بیٹھا کرتے تھے، وہ تخت آسمانوں میں اڑا کرتا تھا۔ اللہ نے اس نبی کو ایسا کمال عطا فرمایا تھا، جو دہریے تھے، جو رب کو نہیں مانتے تھے، آج بھی یہ لوگ ہمارے معاشرے میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں، جو نعوذ باللہ گاڈ از فراڈ کے سلوگن اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہمارے ملک میں تو الحمدللہ اس کی کمی ہے، لیکن دیگر ممالک میں نعوذ باللہ رسول اللہ کے منکر تو تھے ہی، رب کے منکر بھی آ بسے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک تخت جو اتنا وزنی، منو وزنی، اور اس پر لوگ بھی سوار ہوں، وہ آسمانوں میں اڑ سکتا ہے؟ یہ تو ممکن نہیں۔ لیکن جب اس سائنس نے ترقی کی تو جہاز ایجاد ہو گیا، اب روز جہاز اڑتا ہے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا کہ وہ بھی تو کتنے منوں کو اٹھا کر پھر رہا ہوتا ہے۔ پھر لوگوں نے اعتراض کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ کیسے ممکن ہے کہ چھوٹے چھوٹے کنکر، اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی چونچوں میں لے کر ابابیلیں اتنے بڑے بڑے ہاتھی کیسے مار سکتی ہیں؟ یہ تو عقل نہیں مانتی۔ وہ شریعت کو عقل کے ترازو پر تولتے تھے۔ پھر جب یہ گولی ایجاد ہو گئی، ان کا منہ تب بھی بند ہو گیا، ہاں اگر پریشر سے لگے تو وہ بھی مر سکتا ہے۔ اسی طرح پھر لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کوئی آسمانوں پہ چلا جائے، یہ کیسے ممکن ہے جو مختصر وقت میں اتنا لمبا سفر طے کر لے۔ لیکن جب کوئی شخص جا کر چاند کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے اور پوری سائنٹیفکلی اس کی تھیوری بنا کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ ہاں ہاں ایسے ایسے ہوا، اور یہ بھی کہتا ہے کہ چاند سے بھی آگے جایا جا سکتا ہے، لوگوں کے منہ تب بھی بند ہو گئے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آج نہیں بلکہ آج سے 1400 سال پہلے یہ سفر کر کے لوگوں کو سمجھا دیا تھا کہ یہ وہ کمال ہے جس کو تم بہت بعد پہنچو گے، اللہ نے مجھے آج ہی کمال عطا کر دیا ہے کہ کوئی راہ فلکتے آ گیا۔ بڑے مزے کا پنجابی کا شاعر ہے، اس نے کیا لکھا کہ کوئی راہ فلکتے آیا ہے، کوئی جا سدراتے پایا ہے، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا اتھوں بھی اگے لنگ گیا ہے۔ بڑا طویل کلام اس نے لکھا۔ بہرحال بڑی پیاری بات کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ کمال دیا جو اور کسی کو اللہ نہیں عطا فرمایا تھا۔ تو اس واقعے کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایسا منقش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے حبیب کو وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کفار اور دیگر حتیٰ کہ قریبی رشتہ دار بھی، حتیٰ کہ چچا بھی، یہ لوگ مخالف ہو گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں طعن و تشنیع کرنے لگے، حتیٰ کہ پتھر برسائے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ 10 سال گزر گئے، میرے آقا کی عمر مبارک 50 سال ہو گئی، 10 سال گزر گئے، آپ مکے میں موجود ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ چند لوگ ابھی جو گنتی کے لوگ ہیں وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ جب بعثت کا 11واں سال آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما ہیں، آرام فرما رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے پہ حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ تشریف لائے اور حاضری دی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا۔ یاد رکھیے جو اس چیز کا منکر ہو کہ میرے آقا کو معراج نہیں ہوئی، آقا معراج پر نہیں گئے، گویا وہ قرآن کی صراحتاً آیت کا انکار کر رہا ہے کہ آقا کو اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر عطا فرمائی۔ جو اس سیر کا منکر ہو وہ تو اپنے اسلام سے بھی چلا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کو حضرت جبریل نے جگایا۔ یہ میرات المناجی میں دیگر معتبر کتابوں کے حوالے سے روایت موجود ہے۔ جب جگایا میرے آقا کو اٹھایا اور حتیم کعبہ میں جا کر لٹا دیا۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا، کتاب المناقب الانصار باب المعراج کے اندر یہ واقعہ نقل ہے۔ 8ویں
جلد کے حصے میں آپ نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل نے حتیم کعبہ میں لٹا دیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جبریل تشریف لائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ تک آقا کے سینے کو چاک کیا گیا، آقا کے قلب اطہر کو نکالا گیا۔ امام بخاری اس روایت کو صحیح سند کے ساتھ نکل کر رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو نکال کر ایک خوبصورت تشت پر رکھا گیا اور اس کو آب زمزم اور مبارک پانیوں سے دھویا گیا، اس کے اندر حکمتیں بھر کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس میں اس کو رکھا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک سواری پیش کی گئی کہ جس کا حال یہ تھا کہ وہ گدھے کے مقابلے بڑی تھی اور خچر کے مقابلے تھوڑی چھوٹی، اور ایک سفید رنگ کا جانور حاضر کیا گیا، اس کا نام براق تھا۔ وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زین کو تھاما، اس کی زین کسی ہوئی تھی، کجاوا کسا ہوا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زین پر جب سوار ہونے لگے تو وہ بلبلا اٹھی، خوشی کے مارے جھومنے لگی اور بلندی کی طرف ہوئی تو حضرت جبریل نے اس کی لگام کو تھاما اور کہا اے براق تو رک جا، تیرے ذات تیرے پشت پر اب وہ سواری سوار ہونے لگا ہے، وہ سوار تیرے پر سواری کرنے لگا ہے کہ تجھ پر اس سے بہتر کئی شخص سوار نہیں ہوگا۔ وہ تھم گئی، ادب سے رک گئی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے۔ اس براق کی رفتار کا حال یہ تھا کہ جہاں پر اس کی نگاہ پڑتی تھی اس کا اگلا قدم وہاں پر جا کر پڑا کرتا تھا، جب بلندی آتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں کو طویل کر دیتا اور جب پستی آتی تو اس کے بازو آگے چلے جاتے، تو گویا جو سوار رہتا تھا اس کی پشت میں خم نہیں آتا تھا، وہ سوار بالکل برقرار رہتا تھا۔ ایسی خوبصورت سواری اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ اور پھر امام بخاری لکھتے ہیں اور مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مقام پر گزرے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس سفر سے گزرے تو حضرت جبریل آ کر عرض کرنے لگے اے رسول خدا، اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہریے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکیے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اترے رکے تو حضرت جبریل نے کہا نماز ادا کیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی۔ پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ حضرت جبریل نے کہا یہ مدینۃ المنورہ ہے، آپ کچھ عرصے بعد ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے۔ پھر تھوڑا آگے چلے، کہا اب رک جائیے۔ حضرت جبریل نے جب عرض کیا تو حضور کی سواری رکی، آقا نیچے اترے، کہا یہاں بھی نماز پڑھیے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پوچھا اے جبریل یہ کون سا مقام ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، یہ کوہ طور ہے جہاں کلیم اللہ نے رب سے کلام کیا۔ یہ سفر چلتا رہا۔ امام بصیری نے بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں سریت من حرام لیلا الى حرام کما سر البدر من داج من الظلم۔ اللہ اکبر۔ آپ قصیدہ بردہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کو اللہ نے ایسی سیر عطا فرمائی جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تھی، اور کیسا کمال عطا فرمایا، کما سر البدر، جیسے بادلوں کے جھرمٹ میں سے چاند نکل کر سارے زمانے کو روشن کر دیتا ہے، اس طرح میرے آقا نے حرم کی زمین سے نکل کر اقصیٰ تک پہنچتے سارے زمانے کو روشن کر دیا۔ ایسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کی۔ اب اس مقام پر جب آگے بڑھتے چلے گئے، پھر ایک اور مقام پر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ یہاں پر رکیے اور نماز پڑھیے۔ کہا میں نے نماز ادا کی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ بیت اللحم ہے۔ کہا یہ کون سا مقام ہے؟ کہاں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، یہ وہ مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ گزرتا گیا، اس کو سنن نسائی میں بھی امام نسائی نے نقل فرمایا ہے۔ تو یہ واقعہ ہوا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے اس موقع پر عجائبات پیش آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر گزر رہے تھے، براق کا حال کیا ہے، سواری کا حال کیا ہے، میرے آقا کی نگاہ کو دیکھیں، آپ دنیا میں اپنا مشاہدہ کر کے دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پاس سے گزرے تو کیا دیکھا، وہ یصلون، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور روح المعانی میں صوفیانہ طرز میں تفسیر لکھی گئی،
آپ فرماتے ہیں یہاں یصلی صلی یصلی عربی میں درود و سلام کو بھی کہا جاتا ہے۔ گویا وہ فرمانے لگے جب میرے آقا حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرے وہ کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ یہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے پاس سے گزرے، میرے آقا کی نگاہ دیکھی، اب آقا گزر رہے بھی ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ نماز پڑھ رہی ہیں، حضرت موسیٰ کے حالات سے بھی معلوم کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ خود مشاہدہ کر کے دیکھیں، آپ اگر تیز رفتار گاڑی کے اندر جا رہے ہو نا تو آپ کو گزرتی ہوئی چیز اچھی نہیں نظر آتی، یعنی 80 اور 100 کی سپیڈ سے آپ جا رہے ہوں، آپ کبھی بھی یہ نہیں دیکھ سکتے کہ جو دور وہ شخص کھڑا ہوا ہے وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، اتنی رفتار سے گزرتے ہیں۔ لیکن میرے مصطفیٰ کی نگاہ کا حال دیکھے، سواری کی سپیڈ کیا ہے، میں اپنی نظر کو بلند کروں کم از کم سورج کو دیکھ لوں گا۔ اور براق کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی رفتار کا حال یہ تھا کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اگلا قدم پڑتا تھا، ایک سیکنڈ میں اس قدر رفتار سے گزرتی تھی، لیکن اس رفتار کے دوران بھی میرے آقا سارے معاملات کو مشاہدہ فرما رہے تھے۔ اللہ نے ایسی نظر عطا فرمائی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے گزرتے ہوئے جب آگے بڑھے تو ایک بوڑھی عورت، انتہائی بوڑھی ایک عورت قریب آئی تو کہنے لگی یا محمد ہلما، یا محمد، اے محمد ٹھہریے۔ حضرت جبریل نے کہا اس کی طرف نہ دیکھیے، چل پڑیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے، پھر ایک اور مقام پر رکی اور کہنے لگی رک جاؤ اے محمد رک جاؤ، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ رکے۔ ایک اور مقام پر پہنچے تو پھر ایک بوڑھا شخص آیا اور کہنے لگا اے محمد رک جائیے، لیکن حضرت جبریل نے کہا چلیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر حضرت جبریل عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، وہ جو پہلے بوڑھی عورت آئی تھی وہ دنیا تھی، اور اس کے بعد جو بوڑھا شخص آیا وہ شیطان تھا، وہ آپ کو دنیا کی طرف بلا رہا تھا۔ مبارک ہو، اللہ نے آپ کے دل میں وہ برکتیں عطا فرمائی ہیں کہ آپ کے دل کو دنیا کی محبت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ کے قریب پہنچے، اپنی سواری کی لگام کو مسجد کے اقصیٰ کے باہر جہاں پر سواریاں باندھی جاتی تھی اپنی سواری کو وہاں پر باندھا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس مقام پر پہنچے تو باب یمانی جو اس کا دروازہ تھا اس کے باہر اپنی سواری کو باندھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ اور جب میرے آقا اندر تشریف لے گئے تو اس سواری کو حضرت جبریل لے کر مسجد اقصیٰ کے صحن میں آ گئے۔ وہ مسلمانوں کا پہلا وہ قبلہ، وہ پہلا مسلمانوں کی جائے توجہ کہ جس سمت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نماز پڑھا کرتے تھے اپنا رخ کو دیکھ کر، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد میں داخل ہو گئے۔ جب اس مقام پر پہنچے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تمام انبیاء کرام جو اولین تھے جو آخرین تھے وہ سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، امام بصیری نے بڑا پیارا شعر لکھا، وہ فرماتے ہیں قدمتک جمیع الانبیاء بہا والرسل تقدیم مخدوم علی قدم، یعنی بیت المقدس میں تمام انبیاء اور رسل نے آپ کو آگے کیا جیسے مخدوم یعنی جس کی خدمت کی جاتی ہے خادم اس کو آگے کیا کرتے ہیں، اس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا۔ تمام انبیاء نے میرے آقا کو کہا کہ آپ نماز پڑھائیے، آپ امامت کے لیے آگے بڑھ جائیے۔ حضرت جبریل نے آپ کے ہاتھ کو تھاما اور آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پر لے گئے۔ اللہ اکبر، روئے زمین نے، آسمان دنیا نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ کم و پیش 1,24,000 انبیاء کرام وہ بھی وہاں پر کھڑے ہیں۔ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت حضرت بڑے بڑے انبیاء، جو وہ انبیاء کے جن کو اللہ نے بڑی بڑی عمریں عطا فرمائی، بڑا بڑا مرتبہ عطا فرمایا، حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاضی یاز مالکی نے بھی لکھا اور دیگر لوگوں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، ارشاد فرمایا، مجمع الاوسط کی یہ روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی ہوا جردن و مردن، جنتی تمام شخص کے چہروں پر داڑھی نہیں ہوگی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر بھی نہیں ہوگی؟ کہا نہیں، کہا سوائے ایک شخص ہے جنت میں اس شخص کے چہرے پر داڑھی ہوگی۔ کہا وہ کون؟ کہا وہ ہوا ابو الانبیاء، وہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے کہ اللہ نے ان کی پشت سے سب سے زیادہ انبیاء کو مبعوث فرمایا، اس لیے ان کی شرافت کی وجہ سے اللہ ان کو داڑھی دے گا، اس کے علاوہ کسی اور کو اللہ جنت میں بھی داڑھی نہیں عطا کرے گا۔ وہ معتبر اور عزتوں والے انبیاء بھی پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو مانا اول آخر کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ وہ تمام انبیاء وہاں موجود ہیں جو اپنی بادشاہت
جو اپنے لوگوں کو دین کی دعوت دے کر جا چکے تھے، وہ سارے لوگ وہاں موجود ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات تمام انبیاء کی امامت فرمائی، نماز پڑھائی۔ نماز ادا کرنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل 2 پیالے لے کر حاضر ہوئے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اور یہ اس حدیث کو نقل کیا امام بخاری نے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل نے 2 پیالوں کو پیش کیا، ایک پیالے کے اندر دودھ اور ایک پیالے کے اندر شراب تھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والے پیالے کو لیا اور نوش فرمایا، اور حضرت جبریل نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی ہداک للفطرۃ لو اخذت الخمر غوت امتک، کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آپ کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، آپ کی امت رستے سے پھر جاتی، لیکن آپ نے دودھ کے پیالے کو قبول کر لیا۔ اب بیت المقدس کے اندر تمام احباب جمع ہیں، وہ انبیاء کرام، وہ نیک احباب کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق میں سے چن رکھا ہے، اپنی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اس تمام مخلوقات کے سامنے مختلف انبیاء کرام نے مختلف خطبوں کو پیش فرمایا، اور جس کے اندر مختلف انبیاء کرام نے رب تعالیٰ کی توصیف کو بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے کہا الحمدللہ الذی اتخذ ابراہیم خلیلا وآتانی ملکا عظیما وجعلنی امتا قانتا للہ یتم بہ وانقذنی من النار وجعلها علی بردا وسلاما، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، مجھے عظیم بادشاہت عطا فرمائی، مجھے امام اور اپنا فرما بردار بندہ بنایا، میری اقتداء اور پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی اور اس آگ کو میرے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا پاک ہے وہ ذات کہ جس نے مجھ سے کلام کیا، مجھے اپنی رسالت اور کلمات کا تحفہ عطا کیا اور مجھے منتخب فرمایا، میرے راز کہنے کو قریب کیا۔ پھر حضرت داؤد بلند ہوئے اور رب کی بارگاہ میں کلام کرتے ہوئے عرض کیا کہ مجھے تمام اس رب کی ذات کی قسم جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں، جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، مجھ پر زبور نازل فرمائی، لوح کو میرے لیے نرم کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ بلند ہوئے، آپ نے بھی خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد تمام نبیوں کے سرور احمد مختار پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا، تمام تعریفیں اس رب کے لیے، اس پاک ذات کے لیے کہ جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، مجھے ساری لوگوں کے لیے نذیر اور ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا۔ قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا نا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور آخر میں سورہ علم نشرہ میں جا کر ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آپ غور کریں، رب تعالیٰ میرے حبیب کو یہ پرسنلی یعنی واحداً تو کہہ سکتا تھا، جیسے حدیث قدسی ملتی ہے کہ جو رب کا کلام قرآن مجید میں شامل نہیں ہے لیکن رسول اللہ نے ہم تک پہنچایا وہ حدیث قدسی ہے۔ رب تعالیٰ اس طرح تو ارشاد فرما سکتا تھا، اے ابو ہم نے آپ کو بڑی عزتیں دے دی، لیکن رب نے قرآن مجید میں کیوں ارشاد فرمایا؟ مفسرین کرام نے اس کے تحت لکھا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پتہ لگ جائے، لوگوں میں نے بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی، بڑے بڑے مرتبے والے لوگ اس دنیا میں بھیجے ہیں، لیکن اے میرے محبوب کی امتوں سن لو، میں نے تمہیں وہ نبی عطا فرمایا ہے کہ جو سارے نبیوں سے افضل بنا کر میں نے دنیا میں بھیجا ہے۔ میں نے اس کے رتبے کو بلند کر دیا کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے وہ اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، سب اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے وہ اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ وہ بلند مرتبہ شخصیت، وہ اعلیٰ قد والی شخصیت اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی، تو رسول اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آج بھی خطابت ہوتی ہے، آج بھی خطبے بیان ہوتے ہیں، لیکن اس منظر کو دیکھیں، خطبہ پیش کرنے والے
والے سلطان الانبیاء ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حبیب ہیں، اور خطبہ سننے والے عام لوگ نہیں بلکہ انبیاء جمع ہیں اور مسجد اقصیٰ میں موجود ہیں۔ وہ مسجد آج اس کو بڑی بے حرمتی کا شکار کیا جا رہا ہے، وہ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ اس کو سلامتی عطا فرمائے۔ وہ مسجد، اس کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل علینا الفرقان فیہ تبیان لکل شیء، اللہ نے میری ذات پر فرقان اتارا، وہ کتاب اتاری جو حق و باطل کو جدا کرنے والی ہے، اور مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کتاب اتاری کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وجعل امتی خیر امت، اور میری امت کو سب سے بہترین امت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ قیامت والے دن روایت میں آتا ہے جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، جس کے اندر 80 صفیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی۔ پیچھے 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو منہ پیش تشریف لائے، ان سب کی امتیں موجود ہیں لیکن فقط 40 صفیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، کیا تمہیں معلوم ہے قیامت والے دن اللہ مجھے مقام محمود عطا فرمائے گا؟ جیسا کہ مسلم شریف کی روایت بھی ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ایک ایسا مقام ہے کہ جس کے اوپر اللہ فقط ایک شخص کو بٹھائے گا، وہ ایسا مقام ہوگا کہ اولین و آخرین جس کو دیکھ کر فخر کریں گے۔ لہٰذا جب تم اذان سنو، اذان کے بعد میری ذات پر درود پاک پڑھو اور میرے لیے اس مقام کے لیے دعا کیا کرو۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ پوری دعا ہم پڑھتے ہیں، تو دعا میں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں اس مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما، یہ دعا کرتے ہیں، یہ اسی دعا کا رسول اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو وہ دعا کرتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ ایک شخص کو وہ مقام عطا فرمائے گا، اور مجھے میرے رب کی رحمت سے امید ہے اللہ مجھے ہی وہ مقام عطا فرمائے گا، اور قیامت والے روز میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ میری اس دعا کی برکت سے میری امت سے 70,000 افراد کو بلا حساب و کتاب جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ یہ آقا فرما رہے ہیں اس معراج کی رات جب اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اگر آپ واقعی میرے مصطفیٰ کا مقام سمجھنا چاہتے ہیں، ان ڈیٹیل اس معراج کے واقعے کو پڑھیں، تفصیل سے سمجھیں۔ آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نہیں گیا، روح گئی، تو وہ حضرت عائشہ کی روایت بھی موجود ہے مسلم شریف میں۔ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں معراج میرے آقا کو ہوئی لیکن آپ کا جسم مجھ سے جدا نہیں ہوا۔ اور ایک معراج ایسی تھی جو اللہ نے اپنے حبیب کو روح اور جسم دونوں کے ساتھ عطا فرمائی ہے، وہ شب معراج 27ویں شب کی معراج تھی۔ اور غور کریں قرآن میں رب نے یہ نہیں کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بروحہ، کہ اپنے روح کے ساتھ اپنے حبیب کو، آپ کو عبد کہا جاتا ہے، انتم نحن عبد وہو معبود، یہ مشہور مقولہ ہے کہ ہم بندے ہیں وہ معبود ہے۔ تو بندہ عبد کس کو کہا جاتا ہے؟ یاد رکھیے کبھی کسی کو ایسے شخص کو عبد نہیں کہا جائے گا کہ فقط روح ہو اس کو کوئی عبد کہہ دے، یا فقط بندہ ہو جس کے اندر روح ہو اس کو عبد کوئی نہیں کہے گا۔ گویا پتہ لگا روح اور جسم کے مجموعے کا نام عبد ہے۔ گویا رب قرآن مجید میں بھی ارشاد فرما رہا ہے ہم نے اپنے حبیب کی روح کو سیر نہیں دی بلکہ اپنے حبیب کی روح کو بھی اور جسم کو بھی سیر عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں عبد کا لفظ ذکر کر یہ ارشاد فرما دیا۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے کو مکمل کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجعل امتی امتاً وسطاً وجعل امتی هم الاولون هم الاخرون شرح صدری ووضع عنی وزری ورفع الى ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما، کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا، جس روایت کو دلائل النبوہ میں امام بہقی نے نقل کیا کہ میرے آقا نے فرمایا میری امت امت وسطیٰ ہے، میری امت وہ ہے جس کو اللہ نے سب سے آخر میں بھیجا۔ اور اس خطبے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے فاتح اور خاتم بنا کر بھیجا ہے، گویا میں سب سے فتح پانے والا ہوں، اور میں وہ ہوں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا جو کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ سے باہر نکلے اس براق پر سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلایا اور وہ مقام عطا فرمایا۔ وہ ایک تفصیلی واقعہ اگلے انشاءاللہ جمعۃ المبارک پر کہ آپ کو پہلے
جمعہ پہلے آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر، تیسرے پر، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ نمازوں کا واقعہ کہ میرے آقا لے کر تو 50 نمازیں آئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ کا اس امت پر احسان ہے، اس امت پر انعام ہے، اسی لیے تو رسول اللہ نے کہا کہ تم 10 محرم کو روزہ رکھا کرو، بلکہ تم 9 محرم کو ساتھ ملا لو یا 11 محرم کو ساتھ ملا کر روزہ رکھو کہ ہم یہودیوں سے بڑھ کر حضرت موسیٰ سے پیار کرنے والے ہیں، کہ ان کا اس امت پر احسان ہے کہ ہم دن میں پڑھیں گے تو 5 نمازیں، لیکن رب ہمیں 50 نمازوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ رب نے کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، میں اپنے کلمات نہیں بدلا، جب رب نے کہہ دیا تھا کہ 50 نمازیں ہیں، کون اس کی بولی کو بدل سکتا تھا؟ لیکن رسول اللہ کی عرضی پر رب نے 50 سے 5 کر دی۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں، بس آخری بات، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق تھا، کیا ان میں نئی بات تھی؟ تو آقا رف سواری پر سوار ہو کر معراج کا سفر کیا، تو یہ حضور کا خود تو کوئی کمال نہیں، یہ وہ بھی تو عام سے بشر ہی تھے۔ میں اس سے سوال کرتا ہوں، کبھی تم بھی بشر ہو، آپ بھی تو بشر ہو، کبھی آپ نے براق کی سواری کی ہے؟ کب آپ بھی جبریل کے پروں پر بیٹھے ہیں؟ یا کبھی آپ بھی رف پر بیٹھ کر عرش معلیٰ کی سیر کر کے آئے ہیں؟ کہا جواب ملے گا نہیں، تو پتہ لگا وَهُوَ عَبْدٌ خَاصٌ لِلَّهِ تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو وہ خاص مقام عطا فرمایا جو اس روح زمین پر اللہ نے کسی اور کو نہیں عطا فرمایا تھا، وہ مرتبہ عطا فرمایا جو اس روح زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور کو نہیں عطا فرمایا تھا۔ اللہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔